کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے دعا کی، تبلیغ بھی فرماتے اور دعا بھی فرماتے۔ حضور نے دعا کی، صبح حضرت عمر آ گئے، اللہ نے انہیں توفیق دے دی ایمان کی۔ تو میرے عزیز آپ یاد رکھیں گے کہ انبیاء آج ہم کیا کرتے ہیں، ایک تو خیر خواہی کا جذبہ نہیں، تبلیغ کا مزاج نہیں، اور اگر تبلیغ کرتے ہیں تو وہ تبلیغ نہیں ہوتی، وہ تنقید ہوتی ہے۔ کسی کو نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں تو اسے اس طرح نماز کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ کہے کہ جا تو نے اپنی پڑھنی اور میں نے اپنی پڑھنی، وہ پڑھ لے کرو کدے نماز کتنے کھڑنے لیے لے پیسے، تو یہ دعوت ہے نماز کی، یہ طریقہ۔ میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں جب اپنے حق میں کوئی کام کہنا ہو پھر ہمیں سارا پتہ ہے، یار ٹیلی فون والی گل نہیں، مینوں ذرا کلیاں ملی، وہ کہنا میں تے نہیں مل سکتا، بڑی لمبی گل ہے تو فون تے دس، کہنا ٹیلی فون والی ہے ہی نہیں۔ اور پھر جب ملنا ہے تو ڈائریکٹ کام نہیں بتانا، پہلے ترلا منت کرنی، پھر انہوں نے بھی کہنا ہے کہ میری کوئی نہیں سنتا سوائے تیرے ہو، تو ہی ہے جڑا میرا ہمدرد ہے اور کوئی نہیں۔ اتنی کوششیں کر کے آخر میں کام بتانا ہے۔ اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو سارا طریقہ آتا ہے، اور اگر اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا ہو پھر پتہ ہی کوئی نہیں، پھر سمجھ ہی کوئی نہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ فرماتے ہیں جب کسی کو رب کی طرف بلاؤ تو دانائی کے ساتھ بلاؤ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت خیر دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی جگہ گانے بجانے کی رقص و سرور کے لیے لوگ جمع تھے۔ تو ہمیں بھی جب کوئی ایسا موقع نظر آتا ہے تو ہم تنقید کرتے ہیں، او فلانے کا لڑکا خراب ہو گیا ہے۔ تو میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں دوستوں سے کہ جتنے مزے لے کے تو کسی کے بیٹے کی بات کر رہا ہے، سچ بتا، اگر تیرا بیٹا غلطی کرتا پھر بھی تو اسی طرح باتیں کرتا۔ اور کسی کے گھر کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر اس کی نہ بجھائی تو کہیں میرے گھر نہ آ جائے۔ پڑوسیوں کے گھر کی آگ لوگ اس لیے سے بھی بجھا دیتے ہیں کہ یہ نہ بجھائی تو ادھر آ جائے۔ تو معاشرے میں دوسروں کو خیر کا پیغام اس لیے بھی دے دینا چاہیے کہ اگر سارا معاشرہ خراب ہو گیا تو ہمارے بچوں نے بھی تو یہی رہنا ہے، وہ کدھر جائیں گے؟ ہم خیر کا پیغام ہی نہیں دیتے، ہمارا مزاج ہی نہیں، انداز ہی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے تو ایک جگہ رقص و سرور کے لیے گانے باجے کے لیے نوجوان جمع تھے، تو ایک نوجوان کچھ گا رہا تھا، آواز بڑی سریلی تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کانوں میں پڑی، بڑی ٹھنڈی آہ بھر کے نا ٹھنڈا سانس لے کے فرمانے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، سبحان اللہ۔ آواز کتنی خوبصورت ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھے اور قرآن مجید اس خوبصورت آواز کے ساتھ یہ تلاوت کرے۔ بس حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ بات کی تشریف لے گئے، وہ بیٹھک برخاست ہوئی، نوجوان باہر آیا تو ایک شخص نے اس سے کہا پتہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے آج حضرت عبداللہ ابن مسعود یہاں سے گزرے تھے سبحان اللہ۔ اور انہوں نے تیری آواز کو سنا۔ تو کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ عظیم صحابی رسول؟ کہا ہاں۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ وہ شخص کہنے لگا انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری ہے اور کہہ رہے تھے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ سبحان اللہ۔ ایک تو ہوتا ہے نا تقریر کی جائے تو اس میں اتنے جذبات، اتنا جناب، وہ بعض ہمارے نقیبوں خطیبوں کو مزہ بھی نہیں آتا جب تک سارے بندے جو ہے نا وہ اپنی جگہ سے ہل جل نہ جائے، پوری طرح حرکت نہ ہو جائے، اتنی دیر تک کہتے ہیں مجھے مزہ نہیں آیا۔ او بھائی تو مہربانی کر، لوگوں کو بیٹھنے دے اطمینان کے ساتھ، یہ تو دعوت خیر کا کام ہے، اس میں اتنی اچھل کود کی کیا ضرورت؟ روٹین پہ کام کریں آپ، یہ بڑا سنجیدہ سٹیج ہوتا ہے، اس میں سنجیدہ رہیں۔ کوئی لمبی چوڑی اتنے دو لفظ، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ اس نوجوان کو جب پتہ چلا نا کہ اتنے بڑے آدمی نے میرے بارے میں یہ جملہ کہا ہے تو کھڑے کھڑے اس کے دل پہ اثر ہو گیا، رونا شروع کر دیا، کہنے لگا مجھے بتاؤ کہ جناب عبداللہ ابن مسعود کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں کونے پہ رہتے ہیں۔ دوڑے گئے، جا کے دستک دی، سیدنا عبداللہ ابن مسعود باہر آئے،
تو کہا بیٹا کون ہو؟ کہنے لگے حضور آپ نے کہا نہیں تھا کتنی سونی آواز ہے، سبحان اللہ کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ کہا میں نے کہا تھا۔ کہنے لگے حضور پھر میں آ گیا ہوں، پڑھائیے مجھے قرآن پاک، اب میں قرآن مجید ہی پڑھا کروں گا۔ تو اصلاح و تربیت، تعلیم و تربیت، اخلاقیات کی برتری، انسانی کمزوریاں جو انسان کو دور لے جاتی ہیں خیر خواہی سے، ان سے نکلنا اور ایک دوسرے کو سمجھانا، ایک دوسرے کو قائل کرنا۔ آپ کو پتہ ہے باپ کا بڑا شوق ہوتا ہے بیٹے کو تحفہ دینے کا۔ کئی دفعہ بچے اعتراض کرتے ہیں کہ ابا جی میں تو ان کی نہیں میری کیا موٹر سائیکل لے دے لے کے نہیں دے دے، لیکن میں آپ کو سچ بتاتا ہوں باپ سب سے زیادہ راضی بیٹے کو تحفہ دے کے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ چھوٹی گاڑی میں بھی بیٹھا ہو اس کا دل کرتا ہے پتر میرا بڑی گاڑی میں بیٹھے، وہ خوش ہوتا ہے، اس کا مزاج ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے۔ یہ بات ایک شخصیت بیٹے کی تو ہوتی ہے جسے بندہ اپنی سیٹ پر بھی بیٹھا دیکھے تو راضی ہوتا ہے، ورنہ کسی کے ساتھ بندہ اپنی نشست شیئر نہیں کرتا، لیکن پتر اپنی کرسی پہ بیٹھ جائے نا تو بڑا مزہ آتا ہے، او ہو گل بن گئی، پتر تے نال رل گیا۔ بیٹا ہر باپ کا دل کرتا ہے بیٹے کو تحفہ دو، ہر باپ کا، اور بہتر سے بہتر اور قیمتی سے قیمتی دو۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ نے اپنے بیٹے کو جو سب سے بہتر تحفہ دیا ہے نا وہ یہ ہے کہ اس نے اسے اچھا ادب سکھا دیا، اسے آداب زندگی سے آگاہ کیا، اخلاقیات کی یہ بہترین تحفہ ہے۔ اور اگر تم یہ تحفہ نہیں دے سکے تو زمینیں جائیدادیں دے کہ اگر اس کی زبان ہی پاک صاف نہیں، اس کا لہجہ ہی ٹھیک نہیں، اسے بات ہی نہیں کرنی آتی، اخلاقیات اور مروت کا نہیں پتہ، تو پھر اس کے پاس جتنی مرضی نعمتیں ہوں۔ تو انبیاء تعلیم و تربیت کے، ایک تو آج ہمارے ہاں تعلیم و تربیت ہوتی نہیں، اور دوسرا ہمارا بھی مزاج تعلیم و تربیت کا نہیں ہے۔ ہمیں تو کوئی سونا سا شعر چاہیے جس سے ذرا مزہ آئے تھوڑی دیر، سبحان اللہ ہمیں تو کوئی ایسی تگڑی سی بات چاہیے، ایسا نقطہ جو پہلے کسی نے نہ بیان کیا۔ تعلیم و تربیت لینے کا مزاج نہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام لوگوں کی تعلیم کے لیے، اور پھر حضور کا طریقہ کیا تھا تربیت کرنے کا؟ یہ جو آج ہمارے ہاں سٹائل ہے نا، تنقید کی جاتی ہے اور بعض باتیں اس طرح کی جاتی ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بات بڑے اچھے طریقے سے بھی ہو سکتی تھی، یہ سلیقہ مندی کے ساتھ بھی کام ہو سکتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ بڑی سخت بات ہے اور صحابہ کو بھی سخت لگی، بعض لوگوں کے چہروں پہ ناراضگی بھی آئی، تو حضور نے قریب بلایا جوان کو، اسے تھپکی دی۔ حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ پسند کرتا ہے تیری بیٹی، خالہ، پھوپھی، ماں کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔